محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت جنگ و زور آوری مکن با مست پیش سر پنجا در بغل نہ دست. جنگ مانے لڑائی، زور مانے قوت، زور آوری مکن طاقت مت آزما. زور آوری مکن طاقت مت آزما. مست مانے ہوتا ہے پہلوان. پہلوان کے ساتھ جنگ مت لڑ اور طاقت مت آزما. لڑائی مت لڑ اور طاقت مت آزما. پیشے سرے پنجا، طاقتور پنجے والے کے سامنے. اس کا پورے کا معنی کیا ہو جائے گا؟ پیشے سرے پنجا، سامنے سرے پنجا، طاقتور پنجے والے کے سامنے. دست نہ مانے نہادن مصدر ہوتا رکھنا. دست در بغل، سمجھا گیا؟ ہاتھ کو بغل میں رکھ لے. کیا ہاتھ باہر لڑ لو، جو تھوڑا دے گا سب ختم ہو جائے گا. پھر لیے پھر ہو گیا اس کو ڈاکٹر کے پاس، اس کو صحیح کر دو. اس لیے جو ہے چپکے ایسے تھے، نہیں لڑوں گا. اب کوئی شخص کسی شخص کو 10 لوگ ماریں اور وہاں پر یہ کہے میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں کہ کیا ہے غصے کے وقت صبر کرنا چاہیے. صبر کیا وہ 10 سے لڑ پائے گا، اس لیے صبر کرنا چاہیے. الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، پہلے صدمے کے وقت صبر ہے. تو جنگ و زور آوری مکن با مست، پہلوان کے ساتھ جنگ مت لڑ اور طاقت مت آزما. پیشے سرے پنجا یعنی طاقتور پنجے والے کے سامنے. در بغل نہ دست، ہاتھ کو بغل میں رکھ لے. ہاتھ کو سمجھ آ گیا؟ پند نصیحت، ضعیف کے با قوی دلاوری کند، یار دشمنت در ہلاک خود. وہ کمزور جو کہ با قوی طاقتور کے ساتھ دلاوری کن دلیری کرتا ہے. وہ کمزور جو طاقتور کے ساتھ دلیری کرتا ہے، یار دشمن است، دشمن کا دوست ہے، در ہلاک خیش، اپنی ہلاکت میں. اپنی ہلاکت میں دشمن کا دوست ہے. اپنے ہلاک کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح سے کیوں جو ہے میں زور آزمائی کر رہا ہے. ضعیف کے با قوی دلاوری کند، وہ کمزور جو کسی طاقتور کے ساتھ دلیری کرتا ہے. یار دشمن است، دشمن کا دوست ہے، اپنی ہلاکت. اپنی ہلاکت میں دشمن کا ایسا بہت کم ہوگا کہ طاقتور آدمی کمزور سے ہار جائے. اس پہ ایک زمانہ تھا بغداد میں، واقعہ یاد آ گیا مجھے. تو وہاں پر لڑائی ہوتی تھی. اس زمانے میں ایک بندہ تھا بہت بڑا طاقتور تھا. بادشاہ وقت کے سامنے اس کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا. بڑی بہادری میں بہت اعلیٰ تھا اور مقابلے کے لیے ہر سال ہوتے تھے لیکن کوئی اس سے جیت نہیں پاتا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مقابلے کا جو وقت تھا اس سے پہلے کسی طرح سے ایک کمزور اور ناتواں شخص نے اعلان کر دیا کہ میں لڑوں گا. بظاہر اتنا کمزور آدمی اتنے بڑے سے کر رہا ہے مقابلہ اور زور آوری کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا کر پائے گا. لیکن اس کے چہرے سے وہ لگ رہا تھا کہ یہ کچھ بڑے گھرانے کا ہے، کسی جو ہے سادات کے گھر سے ہے. اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. لوگ اس میں
بہت دلچسپی لے رہے تھے کہ آج دیکھا جائے گا کہ یہ جو طاقت و شہسوار کا انسان ہے جس کا چرچا ہر جگہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں آج پچھاڑ دیا جائے گا؟ باہر تو لوگوں کو لگ ہی رہا تھا کہاں ہے یہ چھوٹا سارا کمزور آدمی ان سے لڑ پائے گا، لیکن عالم دیکھیے بہرحال لوگ جو ہیں انتظار میں لگ گئے. اب وہ انتظار ایسی گھڑی آئی کہ وہ بندہ آ ہی نہیں رہا جو لڑنے کے لیے اعلان کر کے گیا تھا. اب لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا، ارے وہ پہلے سے ڈر گیا، آیا ہی نہیں. جب کافی دیر ہو گئی تو دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار پہ آ رہا ہے، بہت دور سے آیا اور پھر کسی طرح سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. اب جب لڑائی کے لیے تیار ہوا، اب لڑ رہے ہیں دونوں. لڑتے لڑتے وہ کمزور آدمی کان میں کہتا ہے آج میری بھرم رکھ لینا، آج میری عزت کی حفاظت کر لینا، کل اپنے نانا جان سے تمہارے لیے شفاعت کا بیڑا دلواؤں گا، کل نانا جان سے شفاعت کرواؤں گا. آج اگر آپ ہار گئے بظاہر آپ کی رسوائی ہو جائے گی لوگوں کے سامنے، مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، میرے گھر میں بچے بیوی سب بھوکے ہیں، اور اس طرح سے میں جیت جاؤں گا. بہرحال وہ بندہ جو ہے جو شہ سوار تھا وہ بڑا بہادر تھا اور وہ گر جاتا ہے نیچے، اور یہ کمزور اوپر آ جاتا ہے اور اعلان ہو جاتا ہے ارے آج فلاں بادشاہ وقت کی نظروں میں اتنا بہادر آدمی یہ ہار گیا. لوگوں نے تالیاں بجا دی اور بندے کو اس کو پیسے مل گئے بہت سارے، خوشی یہ چلا گیا. اب رسوائی ہونے لگی، لوگ نظروں سے دیکھنے لگے کتنا بڑا بہادر تھا، آج کمزور سے پٹ گیا. بظاہر اس چیز کو برداشت کیا، راتوں کو سوتے ہیں کروٹ بیدار ادھر ادھر کر رہے ہیں، اور خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے، اور پھر حضور جو ہے انہیں پیغام مسرت سناتے ہیں اور اپنے وقت کے ولی کامل بن جاتے ہیں. جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ. کون ہے؟ چلیں. سائے پروردہ راہ چے طاقت کہ رود با مبارزاں بقتال. سائے پروردہ اس کا مطلب ہے ناز و نعمت میں پلا ہوا آدمی. راہ کو چے طاقت، کیا طاقت؟ عیش و عشرت کے پلے ہوئے کو کیا طاقت کہ رود رفتن مصدر سے جانا جائے با مبارزاں. مبارزہ مطلب مبارز کی جمع مقابلہ کرنے والے، بہادر دلیر، باقتال جنگ کے لیے. عیش و عشرت میں پلے ہوئے شخص کو کیا طاقت کہ وہ بہادروں کے ساتھ جنگ کے لیے جائے. سست بازو بجہل می فگند پنجے با مرد مرد آہینی چنگال. سست بازو کمزور بازو والا، آہینی چنگال کا مطلب لوہے جیسے پنجے والا. آہین مانے ہوتا لوہا، لوہے جیسے چنگل والا، لوہے جیسے پنجے والا. پنجا بجہل نادانی سے، می فنگند پنجا لڑاتا ہے، مرد آہینی چنگال. کیسے؟ لوہے جیسے چنگل والے مرد کے ساتھ، لوہے جیسے پنجے والے مرد کے ساتھ پنجا می فگن، پنجا لڑاتا. نہیں سمجھ میں آیا؟ کمزور بازو والا نادانی کے سبب لوہے جیسے پنجے والے مرد کے ساتھ مرد آہینی چنگال، لوہے جیسے مضبوط پنجے والے مرد کے ساتھ پنجا لڑاتا ہے. ہر کے نصیحت نہ شنوت سرے ملامت شنیدن دارد. ہر کے جو شخص نصیحت نہیں سنتا، ہر کے جو شخص نہیں سنتا، سرے مانے ہوتا ہے خیال، ملامت شنیدن سننے کا، دارت رکھتا ہے. جو شخص جو شخص جو نصیحت نہیں سنتا ہے وہ ملامت سننے کا خیال رکھتا ہے. نصیحت نہیں سنتا ہے اور کہیں پر بھی اڑ جاتا کسی سے بھی، تو پھر ہوتا کیا، لوگ اس کو ملامت ہی کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہاں کر کے اپنا ہاتھ دے دیے تو نے.
ہر وہ شخص جو نصیحت نہیں سنتا ہے ملامت سننے کا خیال رکھتا ہے. شعر چون آید نصیحتش درگوش اگرت سرزنش کنم خاموش. نصیحتش جب جب نصیحت تیرے کان میں نہیں آتی ہے. چون آیا جب نہیں آئے، نصیحت بھی کی جا رہی ہے، جب نصیحت تیرے کان میں نہیں آئے یعنی اثر نہ کرے گا مراد ہے. جب نصیحت تیرے کان میں نہ آئے، اگر تجھے سرزنش کرم، اگر میں تجھے تنبیہ کروں، سرزنش کروں، سزا دوں، خاموش تو خاموش. سمجھ میں آیا؟ چون آیا جب نہیں آئے، نصیحت تیرے کان میں نہیں آئے، جب نصیحت تجھ میں اثر نہ کرے، اگر میں تجھ کو سرزنش تنبیہ کروں، خاموش تو کیا تو رہے؟ خاموش ہو جا. سمجھ آ گیا؟ بے ہنرا ہنر مندارا نہ توانند دید، توانستن مصدر سکنا، نہ توانند دید دیکھ نہیں سکتے. بے ہنر مندوں کو دیکھ نہیں سکتے، بار بار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہی رہے گا. بے ہنر مندوں روا نہ توانند دید، دیدن مصدر دیکھنا. بے ہنر مندوں کو دیکھ نہیں سکتے. ہم چنا اسی طرح سے کہ سگے بازاری کتے، کہ جس طرح بازاری کتے سگے سیدی را مشعل غلا برآرند، جس طرح سے بازاری کتے شکاری کتوں پر شور و غوغا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دور سے دیکھیں گے شکاری کتوں پہ آوازیں لگاتے رہیں گے لیکن قریب نہیں آئیں گے. جس طرح سے بازاری کتے سگے سیدی شکاری کتوں پر کیا کرتے ہیں؟ مشغلہ برارند، شور و غنگا کرتے، مراد بھونکتے ہیں. وہ پیش آمدن نیارند، اور سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتے، سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں. یعنی چو سفلا با ہنر با کسے بر نہایت، یعنی جب کمینہ ہنر کے ساتھ با کسے کسی شخص سے بر نہایت برابری نہیں کر سکتا، سامنے نہیں آ سکتا، باہر نہیں آ سکتا، سامنے نہیں آ سکتا. جس طرح سے یعنی جب کمینہ ہنر کے ساتھ سامنے نہیں آ سکتا یا برابری نہیں کر سکتا، خبسش در پوسی افتد. اس کا مطلب ہے خبس معنی ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا اور ناخوش ہونا، در پوستی عیب جوئی کرنا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی عیب جوئی میں پڑ جاتا ہے، اس کی عیب جوئی میں لگ جاتا ہے، عیب جوئی میں لگ جاتا ہے. بے ہنر مندوں کو دیکھ نہیں سکتے، اسی طرح بازاری کتے شکاری کتوں کو شور و غنگا کرتے ہیں، یعنی ان پر بھونکتے ہیں اور سامنے آنے کی ہمت، یعنی جب اس کمینہ ہنر مند کے ساتھ ہنر کے ذریعے کسی شخص کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، برابر میں نہیں آ سکتا، بخبسش در پوستی افتاد، تو عیب جوئی میں لگ جاتا ہے. اب دیکھ لیں ایک بار اوپر سے. جنگ زور آوری مکن بامست، پیشے سر پنجہ در بغل نہ دست. اور پہلوان کے ساتھ لڑائی مت کر اور زور آوری طاقت مت آزما. اور پہلوان یعنی مراد طاقتور پنجے والے کے سامنے، طاقتور پنجے والے کے سامنے ہاتھ کو بغل میں رکھ لے. پند ضعیفے کے باقوی دلاوری کند، وہ کمزور جو کسی طاقتور کے ساتھ دلیری کرتا ہے. یار دشمن اصدر ہلاک خیش، تو اپنے ہلاک کرنے میں دشمن کا دوست ہے. سائے پردوردہ راچے طاقت، آنکھ روت با مبارزہ با قتال. عیش و عشرت میں پلے ہوئے کو کیا طاقت کہ وہ بہادروں کے ساتھ جنگ کے لیے جائے. سست بازو با جہل می فگند با پنجا، با مرد آئینی چنگال. سست کمزور بازو والا نادانی کی وجہ سے لوہے جیسے
چنگل والے لوہے جیسے مضبوط پنجے والے مرد کے ساتھ پنجہ لڑاتا ہے. ہر کے نصیحت نشن ود سرے ملامت شنیدن دارد. ہر وہ جو شخص نصیحت نہیں سنتا ملامت سننے کا خیال رکھتا ہے. چوں نہایت نصیحتت درگوش. جب نصیحت تیرے کان میں نہیں آئے یعنی اثر نہ کرے. اگرت سرزنش کنم خاموش. اگر میں تجھے سرزنش کروں ملامت کروں تنبیہ کروں تو خاموش رہے. حکمت بے ہنرا ہنر مندارا ناتوانند دید. بے ہنر مندوں کو دیکھ نہیں سکتے ہم چنا. اسی طرح سگے بازاری سگے دیدرا مشغلات بر آرند. اسی طرح بازاری کتے شکاری کتوں کو یعنی شور و غوغا کرتے ہیں یعنی بھونکتے ہیں ان پر. وہ پیش آمدن نیارند اور سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتے. یعنی چوں سفلا با ہنر با کسے بر نیا ید. یعنی جب کمینہ ہنر کے ساتھ کسی شخص کے سامنے نہیں آ سکتا یا برابری نہیں کر سکتا بخبسش در پوستی افتد تو عیب جوئی میں پڑ جاتا ہے. صلو علی الحبیب.